اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. اردو فاؤنڈیشن کے اس اسٹیج سے 19 رمضان کی مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں. یہ سب آپ لوگوں کے تعاون، آپ لوگوں کا خلوص محبت، آپ لوگوں سے محبت کا نتیجہ ہے. بے شک کہ رفتہ رفتہ ہماری اردو فاؤنڈیشن جو روحانی گولز ہیں ان کی طرف گامزن ہے. بے شک ماشاء اللہ. بس مجھے یہ کہنا ہے کہ آج مولائے کائنات کے حوالے سے کہ مولائے کائنات شجرہ طیبہ کے وہ شجر ہیں جنہوں نے انوار رسالت کا بچپن سے مشاہدہ کیا. ماشاء اللہ. ایک مسیحی مفکر کہتا ہے علی کائنات کا عجیب حاکم ہے، صبح و بازار میں نکل جاتا ہے، لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، سبزی بیچنے والوں کو آداب تجارت سکھاتا ہے، کہتا ہے پہلے اسلام سیکھو پھر تجارت کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیلچا اٹھا کر مزدوری کے لیے نکل جاتا ہے، واپس دارالامارہ پہنچ کر عدالت کرتا ہے، غریبوں کی کفالت کرتا ہے، اللہ بیت المال سے چلتے وقت وہاں خود ہی صفائی کرتا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر گریا کرتا ہے، اور معبود سے کہتا ہے کہ پالنے والے یہ یقیناً تیرا کرم ہے، بے شک. آج علی کی گردن پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے. بس ان کلمات کے ساتھ میں مائک دے رہا ہوں آج کے ناظم جناب عباس جعفری صاحب کو کہ وہ آغاز کریں آج کی مجلس کا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد آج ہمارے ناظم جہاں بھٹی صاحب اور توقیر مہدی صاحب کی غیر موجودگی میں میں عباس حسین آپ سے آج مخاطب ہوں. میں کوشش کروں گا کہ نظامت کا حق ادا ہو سکے، مگر مجھے معلوم ہے میں کر تو نہیں پاؤں گا، بٹ انشاءاللہ. صلوات پر محمد وآل محمد. آج ہمارے اور آپ کے امام مولا کائنات امیر المومنین مولا متقیان علی بن ابی طالب کی شب ضربت اور 19 شب کی مجلس کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. شکریہ. میں آج سورہ المؤمنون کی شروع کی آیات کا شرف حاصل کروں گا تلاوت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم ان اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم الحافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لا اماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
ترجمہ ہے ضرور بضرور دین و دنیا کی بھلائی حاصل کی ان ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں رجوع قلب رکھتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جو ادائے زکوٰۃ کا فرض انجام دینے والے ہیں، جو اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جو ان کی مملکت میں کنیزیں ہیں، کہ اس پر وہ قابل مذمت نہیں، مگر جو اس کے آگے جانا چاہیں تو یہ لوگ تجاوت کرنے والے قرار پائیں گے، اور وہ جو اپنی ایمانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی وہ حقدار ہیں جو بہشت کے ورثہ ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم صلی صلی علی اللہ محمد محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور ہم ان کے قرآن کے ترجمے سے مستفید کر رہے تھے۔ تو میں پھر گزارش کروں گا اگر سید سلطان صاحب، جی جی بسم اللہ جناب سید سلطان صاحب، تو افتتاح۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب منک، وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي، واجب يا رحيم دعوتي، واقل يا غفور أسرتي، وكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها۔ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہ على جميع نعمه كلها۔ الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في أمره۔ الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته۔ الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب۔ اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير۔ اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبت أني أتبت بجهلي عليك، ولعل الذي يبتعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلما رأى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي، يا رب إنك تدعوني
فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لأتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي ولسان إلي وتفضل علي بجودك وكرامك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشاهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يؤازد قهر بعزة الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني هنا أناده ويستر علي كل عورة وأنا آسه ويؤزم النعمات علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد آتاني وعزيمة مخفوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد راني فأثني عليه حامدا واذكر مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجاب ولا يغلق باب ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يمي الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد
والحسن ابن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر فهفه بملائكة المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له عبده من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وجله من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز به الإسلام والا وتذل به النفاق والا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما رفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شأسنا واشرب به صدأنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانج به تلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد محمد. سلطان صاحب آپ سے گزارش ہے دعائے مغفرت کے لیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. دعائے مغفرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير
اللہم اشف کل جائن، اللہم اقص کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغن الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل صلی على اللہ محمد محمد وآل محمد۔ محمد جزاک اللہ سلطان صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حاضرین، میں آج یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کی 19ویں رمضان کے مجلس کے بانی ہمارے مشہور و معروف نوخان ارشد عابدی صاحب ہیں۔ ان کے مرحومین کی بلند درجات کے لیے آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اِسال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مولا کی شان میں ہے۔ بسم اللہ۔ درود بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہے۔ خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ، مالک خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ، مالک بس علی مالک اشتر کی طرف واہ 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 واہ، کیا کہنا سلطان صاحب، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور سلطان بھائی۔ آیتیں ہوں یا محمد ہوں اما کی خاطر، آیتیں ہوں یا محمد ہوں اما کی خاطر، فاطمہ زہرا کی چادر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، جب نصیری میرے مولا کو خدا کہتا ہے، جب نصیری میرے مولا کو خدا کہتا ہے، ہنس کے سلمان ابو ذر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، اور حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے مشکل میں، حوصلہ اپنا
جانے کے لیے مشکل میں انبیاء خود علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی، اور رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے، رک جائے موت سبحان اللہ زیارت کا مزہ لینے دے، ہم ابھی چہرہ حیدر واہ کی طرف سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ دیکھتے سبحان اللہ ہیں، ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ واہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ سید سلطان صاحب۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دوں گا ہمارے بہت ہی محترم مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب کو کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد عجل فرجهم۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعة للمطيعين ونجاة للطالبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على صل على محمد محمد وآل وعلى محمد محمد وجل فرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومقصر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صلوات محمد اللهم صل صل على على محمد وآل محمد، محمد۔ جزاک اللہ۔ حضرات، میں نے اس سے پہلے کہ جو اپنے طریقے تھے اس سے بدلتے ہوئے اس وقت سورہ مائدہ کی 55ویں آیت یعنی 55th آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ پہلے میں یہ کر رہا تھا اب تک کہ کوئی سورہ لے کر اس کے بارے میں تھوڑا عرض کرتا تھا اور اس کے بعد پھر دوسرے دن دوسرا سورہ عرض کر رہا تھا، لیکن یہ جو اس وقت ماشاءاللہ ڈاکٹر جعفری صاحب ہیں، غضنفر جعفری صاحب جو بانی ادارہ ہیں، ان کی حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، استغفر اللہ کیونکہ انہوں نے مجھ سے ایک بار تو یہ کہا تھا کہ تم علی فی القرآن کے اوپر پڑھو،
اور پھر ایک بار ارشاد فرمایا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے سورے لے کر اس پر پڑھو. تو اتفاق سے اب تک کہ ان کی دوسری خواہش کے مطابق پڑھ رہا تھا اور آج یہ میں مجلس ان کی خواہش کے مطابق پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دیں محمد اللہ السلام اللہم اللهم صل علیکم على محمد آل محمد وعجل فرجهم. یہ آیت سورہ معاہدہ کی 55 آیت ہے. سورہ معاہدہ جو 5واں سورہ ہے اس کی یہ 55ویں آیت ہے، ماشاءاللہ. واہ. جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، بے شک بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے، انما جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ اور تصور بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. حالانکہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے کتاب ہے وہ پوری کی پوری کتاب ایسی ہے کہ جس کے اوپر یقین رکھنا ہر مسلمان اور ہر مومن کا فرض ہے، سبحان اللہ. واہ. کیونکہ پہلا ہی سورہ جو سورہ حمد کے بعد شروع ہوتا ہے اس میں یہ اللہ سب سے پہلے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ماشاءاللہ. واہ کوئی شک نہیں. واہ. الف لام میم اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ستنی عرض کر رہا ہوں، ورنہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا زندگی میں تو عرض کروں گا، آپ لوگ یقینی طور سے خوش ہوں گے کہ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ ہے، کہ جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں شک نہیں ہے. ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. سبحان تو اللہ. جب پوری کتاب شک سے بالا ہے اور شبہ سے بالا ہے، اور یہیں سے مسلمان کا اسلامی کتاب کے پڑھنے کی ابتدا اور ابتدائیہ ہوتا ہے، تو پھر یہ ہر جگہ پر قرآن کریم میں انما یا اور اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال ہوئے ہیں. تو ذرا سا غور کرنے کی بات ہے واہ. کہ جب یہ پوری کتاب شبہ سے بالا تر ہے ہائے ہائے ہائے. تو پھر یہ لفظ کیوں لگایا جاتا ہے. نما. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے ایک لفظ ہوتا ہے nothing but، جی. تو عربی میں ایک طریقہ یہ ہے کہ یا تو کسی بات کو بالکل سیدھے طریقے سے کہہ دیں کہ بھائی اس کے سوا کچھ نہیں اور نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں، اور یا یہ کہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، تم مانو چاہے نہ مانو. واہ. اور دو طریقے ہیں یہ کہ جیسے مثلا اس وقت میں کہوں کہ اس وقت اردو فاؤنڈیشن کے اس مجلس میں 500 آدمیوں نے شرکت کی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ 501 بھی ہو سکتے ہیں، 510 بھی ہو سکتے ہیں، یا 490 بھی ہو سکتے ہیں، تو تھوڑی بہت کمی زیادتی ہو سکتی ہے. بے شک. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جناب آج کی مجلس میں 50 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھے، نہیں تھا کوئی مگر 50 آدمی، واہ 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 تو واہ. جب میں کہہ دوں کہ نہیں تھا کوئی مگر یہ 50 آدمی یا مگر یہ 100 آدمی، تو اب ایک آدمی بھی بڑھ نہیں سکتا اور ایک آدمی بھی گھٹ نہیں سکتا. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. یہ بات یاد رکھیے گا، تھا ہی نہیں وہاں پر کوئی سوائے 10 آدمیوں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب تھا ہی نہیں کہہ دیا پہلے اور پھر کوئی اس باتی بات کہی مگر 10 آدمی تھے، تو پھر 10 کے 11 نہیں ہو سکتے، 9 نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ. بے شک. کفار کو سرور کائنات نے جب ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس پر اعتراض نہیں تھا کہ اگر ان کے 365 خدا ہیں تو اس میں ایک خدا کا اور اضافہ کر لیں. لیکن جو کلمہ لا الہ الا اللہ تھا اس کے اوپر کفار قریش اور مکے کے لوگوں کو اعتراض اسی لیے تھا کہ پہلے نفی ہو رہی تھی، پہلے ان کے خداؤں کی نفی ہو رہی تھی، پھر اللہ کے لیے اس بات ہو رہا تھا. بے شک. واہ 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 واہ. اگر پیغمبر اسلام یہ کہتے کہ قولوا هو اللہ ربنا،
تو مان لیتے ہو، کیونکہ انہیں ان کے 365 تھے، کہتے ہیں کہ ایک رب کو اور لا کے بٹھا دو یہاں پہ، کیا حرج ہے۔ بے شک لیکن جب یہ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے نفی ہو رہی ہے ان 365 کی، پھر اس کے بعد ہے۔ تو قرآن مجید کا اسٹائل ہی یہ ہے کہ جب بھی کسی بات کو محدود کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد کسی چیز کا اثبات کرنا ہوتا ہے، تو اس سے لوگ بہت گھبراتے بھی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں جو کچھ اور ہیں، جو آستینوں میں جو اور ان کے معبود چھپے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ واہ ایک مرتبہ اگر ہاتھ گرا کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا مسجد میں، پہلے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے نا، جی لیکن جب حکم آیا کہ نہیں ہاتھ گرا کہ تم لوگ پڑھو نماز کے درمیان میں پیغمبر نے اشارہ کیا، تو اب جو ہاتھ گرے تو ہاتھوں کے درمیان میں سے، آستینوں کے درمیان سے بہت سے بت بھی گرے۔ ہائے ہائے ہائے۔ واہ 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 واہ۔ شاید یہ کسی کو تاریخ نہ پتا ہو، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بے شک تو جب یہ آل محمد کے سلسلے میں جب بھی کوئی بھی آیت آتی ہے تو اس میں تاکید ضرور لگا دی جاتی ہے، اور اس تاکید میں کے بعد پھر کوئی کہیں کیا موقع ہی نہیں ملتا، کوئی جگہ بھی نہیں ملتی کہ کوئی آدمی کچھ اور کہہ سکے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، اب اس وقت موقع نہیں اتفاق سے، لیکن چند ضرور عرض کر دوں کہ آپ لوگ حدیث قصہ سنتے ہیں تو وہاں پر حدیث قصہ میں ایک آیت آتی ہے قرآن کے، جس پر تمام مومنین کا دل خوش ہو جاتا ہے اور بلندی صدا کے ساتھ پھر وہ صلوات بھیجتے ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فیطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجنے اللہم صلی علی اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد۔ محمد۔ آپ غور کریں گے کہ یہ آیت جو ہے اللہ نے محصور کر دیا ہے ان لوگوں کو جو اہل بیت اطہار ہیں، کہ ان سے تمام طہارتیں دور ہیں، تمام طہارتیں ان میں محصور ہیں اور تمام نجاستیں دور ہیں۔ ہر طرح کا رجس، کفر کا رجس، شرک کا رجس، جھوٹ بولنے کا رجس، دوسرے کا غصب کرنے کا رجس، جو بھی جتنے رجس ہیں، یہ سب جتنے بھی رجس ہیں سب آل محمد کے سے دور ہیں، اور طہارت ان کے درمیان میں اس طرح سے کہ صرف انہی کی طہارت ہے۔ تو بہت ممکن تھا کہ اگر یہ انما کا لفظ نہ ہوتا تو اہل بیت اطہار میں بہت سے لوگ اور آسانی سے شامل ہو جاتے، جی لیکن جب یہ کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن میں صرف طہارت انہی افراد میں محدود ہے، تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ آ سکے کہ ہم نے تو اسلام لے آئے، واہ ہم واہ تو واہ زوجہ ہو گئے۔ کہا نہیں، اگر زوجہ ہو گئے تو یہ ثابت کرو کہ طہارت تم میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو تم نہیں آ سکتی ہو۔ واہ اسی واہ لیے واہ۔ ام سلمہ نے جب 5 افراد جمع ہو گئے چادر تطہیر میں، تو میرا دل چاہتا ہے میں پوچھوں کہ ام سلمہ آپ جانتی نہیں تھی کہ آپ کے دل میں ان لوگوں کی محبت نہیں تھی، کہ آپ نہیں سمجھتی تھی؟ تو شاید ام سلمہ جواب دیں کہ اگر میں نہ کہتی تو شاید لوگوں کو خیال ہوتا کہ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کس احتیاط کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انا، کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا انت علی الخیر، ام سلمہ تم نیکی پر ہو، لیکن اس میں نہیں آ سکتی۔ تو جب جناب ام سلمہ خیر پر ہیں اور خیر پر ہونے کے باوجود بھی نہ آ سکیں، تو وہ لوگ کیسے آئیں گے کہ جن کے دلوں میں علی کی دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کس لیے موجود ہے؟ محمد والے محمد پہ۔ تو ویسے ہی محمد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے رسول کے کوئی اجر قبول نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہ نمازیں ہماری لے لیجئے تو قبول نہیں، روزے لے لیجئے تو قبول نہیں، حج لے لیجئے ہماری ثواب اس کا قبول نہیں،
قرآن مجید کا 1 لاکھ بار ہم کیا کہتے ہیں قرات کریں اور اس کا ثواب لے لیجئے تو وہ بھی نہیں. اپنے بچوں کی طرف سے قربانی دے دیں, کہا یہ بھی قبول نہیں. کوئی چیز قبول نہیں ہے سوائے اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے. دیکھیں اس میں بھی نفی اور پھر اس بات لا اسلکم. تو آل محمد کی تعریف میں جب کوئی آیت اتری ہے تو اللہ نے یہ احتیاط برتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پہ میں جو شک و شبہ موجود ہے اس کو دور کرنے کے لیے نفی کے بعد اس بات لایا جائے. واہ 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 واہ. اور فرمایا آپ نے اب جیسے پیغمبر کی پشت کے اوپر اگر آ جائیں حسنین اور کسی کے دل میں شک ہو سر اٹھا کے دیکھے تو آیت اترے قل انما قل اے رسول ہمارے کہہ دے کہ میں کچھ بولتا ہی نہیں, میری زبان سے کوئی حرف ہی نہیں نکلتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو. اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ انا صلاتی قل کا لفظ لگا ہوا ہے, قل کا لفظ لگا ہوا ہے کہ کہہ دیجئے. تو یہ ہر چیز تو اللہ کے ہی حساب سے کہہ رہے تھے, لیکن اس کے لیے کیا حکم ہے کہ نہیں کہہ دیجئے کہ یہی ہے انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو آل محمد کی تعریف میں جب بھی کوئی آیت اتری ہے قرآن کریم میں تو احتیاط اللہ نے یہ کی ہے کہ اس طرح سے پیش کی جائے کہ جو شک کرنے والے مسلمان ہیں یا اپنے کو مومن کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں سے شک نکل جائے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ آیت صرف اہل بیت اطہار کی تعریف میں اتری ہے. صلوات بھیجیں محمد انما ولیکم اللہ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں ہے کوئی مگر تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اولی الامر ہیں. اب آپ ذرا سا غور فرمائیے گا کہ یہ 3 افراد ہیں جو ایک ہی لفظ سے جن کا تعارف ہو رہا ہے. انما ولیکم اللہ ہو, تمہارا ولی اللہ ہے. ولی ایک بار آیا ہے, 3 بار الگ الگ نہیں آیا ہے. انما کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کیا تمہارا ولی اگر ہے کوئی تو اللہ ہے. ورسولہ عطف لگا ہوا ہے اور اس کا رسول. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد محمد محمد. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ذکر تو بعد میں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اگر اللہ کو مانا ہے تو اللہ سے نیچے درجے کا اگر کوئی ہے اس کا ذکر بعد میں آیا ہے, اور اس سے اس نیچے درجے کا یا اسی کے درجے کا کوئی ہو تو وہ اس کے بعد آیا ہے. تو جو اولیاء اللہ جن کو ہم مان رہے ہیں, جن کو ہم ولی خدا مان رہے ہیں, ان کا مرتبہ اللہ کے برابر تو نہ ہو لیکن ویسا ہو کہ لفظ ولی ان کے اوپر اسی طرح سے صادق آئے جس طرح سے رسول پر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو اب تلاش کیجئے کہ رسول اللہ نے اپنا بھائی کس کو کہا کہ جس نور سے میں بنا ہوں اسی نور سے یہ ہے. تلاش کیجئے کہ کس کے لیے کہا کہ میں شہر علم ہوں اور لیکن علم کا راستہ جو ہے وہ اس کے دروازے سے ہے. کس کے لیے کہا کہ میری لوا جو ہے لوا ہم جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا, جھنڈا میرا اس کے ہاتھ میں ہوگا. تو جھنڈا ہر ایک کے ہاتھ میں تو نہیں دے دیا جاتا. اور کون سا ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے. یحب اللہ و رسولہ و یحب الرسول. یعنی یہ بات دونوں طرف سے ہے کہ رسول بھی ان کو دوست رکھتے ہیں, وہ بھی رسول کو دوست رکھتے. تو ایسا کون سا انسان ہے؟ بہت سی مرتبہ دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کھل کے کیوں نہیں آ گیا؟ جی کیوں نہیں آیا؟ عزیزان گرامی, اگر اہل بیت اطہار کے نام کھل کے آ جاتے قرآن میں تو قرآن جلایا تو ایسے گیا, مسلمانوں ہی نے جلایا ہے.
قرآن کو بے ترتیب کرنے کی مسلمانوں ہی نے کوشش کی ہے، آپ یقین مانیے اس قرآن کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے. تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، میں قرآن مجید کی حفاظت کروں گا. تو قرآن مجید کی حفاظت کا یہی طریقہ تھا کہ نام نہ لیے جائیں، صفات پیش کی جائیں. اور صفات جب پیش کیے جائیں گے تو کوئی انسان یہ تو کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ اس میں اور بھی ہیں یا دوسرے بھی ہیں، لیکن اس آیت کو نہیں نکال سکے گا. تو جو صاحبان ایمان ہیں، جن کے دل میں محبت اور مودت اہل محمد ہے، وہ خود بخود تلاش کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے کہ یہ آیت کس کے لیے ہے، اہل بیت اطہار کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد بے شک اس میں کوئی شک نہیں، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور مومنین میں سے وہ افراد ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آیت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے اتری، اس لیے کہ جب سرور کائنات کے علم میں بھی یہ بات آئی کہ یہ آیت علی کے لیے اتری ہے، تو انہوں نے دعا فرمائی، اور دعا یہ فرمائی کہ میرے بھائی موسیٰ نے ہاتھ بلند کر کے سرور کائنات نے دعا فرمائی تھی کہ رب ان اخی موسیٰ، اے میرے پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے قال، انہوں نے کیا کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی، اے پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما دے، میرے کاموں کو آسان کر دے، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل سے میرا وزیر بنا، ہارون اخی اشدد بہ ازری، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر. سبحان اللہ. بے شک، جزاک اللہ. موقع نہیں ہے اس وقت کے تفصیلات میں جاؤں. اسی طرح سے پھر کہا کہ رب اللہم وانا محمد، اے میرے پروردگار میں محمد ہوں، نبیو تیرا نبی ہوں، اور صفی اور تیرا صفی ہوں. اللہم فشرح لی صدری، پالنے والے تب میرا بھی سینہ کشادہ کر دے. ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام بھی آسان کر دے. واجعل لی وزیرا من اہلی علی، اور میرے اہل سے میرے علی کو میرا وزیر بنا دے. واشدد بہ ظہری، اور میری کمر کو مضبوط کر دے. تو سر جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے کہا رسول سے کہ یا رسول اللہ پڑھیے. پیغمبر نے پوچھا کہ کیا پڑھوں؟ کہا پڑھیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلوات بھیجیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سائل دروازے پر آیا تھا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے کچھ عطا ہو جائے، مجھے کچھ دے دو. نمازی اپنے نمازوں میں مشغول تھے. تو ایک مرتبہ سائل اس دروازے سے آگے بڑھا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ پالنے والے، تیرے رسول کے مسجد سے میں نے سوال کیا اور میرا کسی نے جواب نہیں دیا، اور میں واپس جا رہا ہوں. اللہ اکبر. میرا سوال کسی نے پورا نہیں کیا، میں واپس میں جا رہا ہوں تیری مسجد سے، تیرے گھر سے، تیرے دروازے سے جا رہا ہوں. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے اشارہ کیا، آپ لوگوں کا سب کا سنا ہوا یہ ہے، اور اس نے آ کے وہ انگوٹھی اتار لی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے وہ سمجھا کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتار لو آ کے انگوٹھی، واہ 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 واہ. اور کیسے یہ سمجھا کہ یہ انگوٹھی میرے لیے ہے. دیکھیے اگر کوئی میرے ہاتھ سے اگر کوئی چیز اتارنا چاہے، اگر میں بہت اچھا عقیق پہنے ہوئے ہوں، جیسے میرے بھائی یہاں پر جو پڑھتے ہیں ہر ایک بہترین عقیق پہنے ہوئے ہوتا ہے، عقیق پہنے ہوئے ہیں، زمرد پہنے ہوئے ہیں، درہ نجف پہنے ہوئے ہیں، تو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن میرا دل نہیں چاہے گا کہ میں ان کے ہاتھ سے اتاروں، یا ان کا دل نہیں چاہے گا کہ میرے ہاتھ سے کوئی اتارے. لیکن یہ کیسا
یہ کیسا سائل تھا کہ جس نے آ کے مولا نے بس اشارہ کیا اور اس نے آ کے جھپٹ کے فوراً ہی وہ انگوٹھی اتار لی. اب تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب سلیمان کی حکومت سے زیادہ قیمتی تھا یہ نگینہ اور یہ انگشتری، اور یہ مولا کی بہت پسندیدہ انگشتری تھی. تو اتنی زبردست انگشتری کیسے اس نے آ کے اتار لی؟ ایک یا تو یہ بات ہے کہ سائل جانتا تھا کہ جس نے اشارہ کیا ہے یہ اسی طرح سے دیتا رہتا ہے، اس طرح سے دینے کی، اور یا اس سائل کو اللہ نے خاص طور سے بھیجا ہوگا کہ جا کے دیکھو تو مسجد میں اتنے لوگ ہیں، کون ایسا ہے کہ جو میرے نام پر تمہارے سوال کو پورا کرتا ہے. تو تواریخ میں ملتا ہے کہ یہ سائل ایک فرشتہ تھا کہ جو سائل کی صورت میں آیا تھا، اور اس نے یہ آگے سوال کیا تھا کہ تاکہ لوگوں کو آزما سکے کہ کون ایسا ہے کہ جو اس کے سوال کو پورا کرے. میں یہ پوچھتا ہوں کہیں یہ ان فرشتوں میں سے تو نہیں تھا ایک کہ جو آئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پر، کسی نے کہا میں اسیر ہوں مجھے کھانا کھلا دو، کسی نے کہا کہ میں یتیم ہوں مجھے کھانا کھلا دو، کسی نے کہا میں غریب الوطن ہوں مجھے دے دو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو دیکھ کے اور فرشتوں کو اتنی خواہش پیدا ہوئی ہو کہ جب ان لوگوں کی تمام حاجتیں اس گھر سے پوری ہوتی ہیں تو میری بھی حاجت کیوں نہ پوری ہو، اور وہ آیا ہو علی بن ابی طالب کے ہاتھ سے اس نے ولیکم اللہ. ایسا ولی خدا کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، بہت کرم ہے مالک کا کہ اس نے ہم لوگوں کو ایسا ولی عطا فرمایا. بے شک ہمارے اوپر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ ہم کو عالم حکومت کے دامن میں پہنچا دیا، ادھر سے ادھر بھٹکتے رہتے. لیکن مولا کائنات کو اللہ کے گھر سے کچھ ایسی انسیت تھی کہ پیدا بھی وہیں پر ہوئے اور وہیں پر آیتیں بھی اترتی رہیں، اور وہی جگہ تھی کہ جہاں مولا کے سر پر ضربت بھی لگی. یعنی جیسے ایک مومن کے دو نماز میں دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے مولا کائنات کی زندگی میں ان کی ولادت سے لے کر ان کی شہادت تک کے ایک وقفہ تھا جو عبادت کا ایک وقفہ تھا دنیا میں. کیا کہنا مولا کا، کیا کہنا علی بن ابی طالب کی عبادتوں کا. آج کی شب تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات جناب ام کلثوم کے گھر کے اوپر مدعو تھے افطار کے لیے. مولا تشریف لے گئے. نماز پڑھنے کے بعد جب افطار کے لیے جناب ام کلثوم نے افطار کا سامان لا کے رکھا، دیکھیے ابھی آپ لوگ بھی افطار کر کے آئے ہیں، میں نے بھی ابھی کیا ہے، تو دل یہ چاہتا ہے کوئی چھوٹی چیز ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے طاقت ملے، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے کہ پیٹ بھرے. مولا کے سامنے ام کلثوم نے جب لا کے افطار کا سامان رکھا تو مولا نے ایک مرتبہ شہزادی کی طرف نگاہ کر کے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے آج 3 نعمتیں میرے سامنے کیوں رکھ دی ہیں؟ کیا تمہارے باپ نے کبھی زندگی میں 3 نعمتیں ایک ساتھ نوش کی ہیں؟ تو ام کلثوم نے کہا کہ بابا میں نے دودھ اس لیے لا کے رکھ دیا ہے کہ آپ کو اس سے تھوڑے سے نرم ہو جائے روٹی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اور نمک آپ کے پسندیدہ غذا ہے تو لے لا کے رکھ دی. کہا بیٹا ایک چیز اٹھا لو اس میں سے. ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو ہٹائیں، مولا نے ارشاد فرمایا بیٹا یہ دودھ لے جاؤ. پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ دودھ لے جاؤ یہاں سے. کے بعد امام نے افطار کیا، نمازیں پڑھتے رہے. لیلۃ القدر تھی، آپ لوگ بھی ابھی لیلۃ القدر کی نمازیں پڑھیے گا. مولانا عبادتیں کرتے رہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ام کلثوم کے گھر میں
کبھی مولا اندر تشریف لے جاتے تھے حجرے میں، کبھی باہر تشریف لاتے تھے، بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے مولا، کچھ اس انداز سے کہ جیسے کسی چیز کا انتظار ہو، یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہوئی، امام گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ روایات میں ہے کہ جب امام دروازے کے قریب پہنچے تو گھر کی بتوں نے امام کو چاروں طرف سے گھیر کے آوازیں بلند کرنا شروع کی۔ مولانا جناب ام کلثوم کی طرف رخ کیا، کہا کہ بیٹا ام کلثوم دیکھو ان بتوں کا خیال رکھنا، اگر ان کے دانے پانی کا خیال نہ رکھ سکنا تو ان کو آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا مولا چلتے چلتے بھی وصیت میں جانوروں کے خیال کا حکم دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، گلدستہ اذان کے اوپر تشریف لے گئے، اذان دی، اور مسجد میں جب شہر مسجد میں تشریف لائے تو ابن ملجم اوندھا پڑا ہوا تھا، اس کا چانا ہلایا اور کہا کہ اٹھ جا، نماز کا وقت آیا ہے، نماز پڑھ، میں جانتا ہوں کہ تو بہت بڑے قصد سے آیا ہے، تیرا قصد بہت بڑا ہے، بڑا عظیم قصد لے کر آیا ہے، لیکن نماز پڑھ لے۔ ایک مرتبہ مولا نماز شروع کرتے ہیں اور تمام مولا کے چاہنے والے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مولا سجدے میں جب تشریف لے گئے تو ابن ملجم نے ایک ایسا ظلم کیا کہ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، آواز ایک مرتبہ آسمان و زمین کے درمیان میں آئی، لتحدمت باللہ ارکان الہدی، ہدایت کا رکن ٹوٹ گیا، خدا کی قسم تمام مومنین اپنے گھروں سے آواز سن کے جو رہ گئے تھے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے اور دیکھا کہ ابن ملجم بھاگ رہا ہے، مومنین اس کو پکڑ کر لائے، امام حسن نے آگے بڑھ کے نماز کو تمام کیا، اس بیچ میں حسن اور حسین مولا کائنات کی ایک مرتبہ تیمارداری کرنے لگے اور لے کر ایک گلیم منگوائی اور منگوا کے اس گلیم میں مولا کو لٹایا۔ مولا نے ایک مرتبہ اس کے چہرے پر نگاہ کی، کہا کہ کیا ابن ملجم تو میں تیرا خراب امام تھا؟ کہا نہیں میں تو نہیں کہتا، لیکن ایک مرتبہ جب دیکھا کہ دودھ کا پیالہ امام کی نے اپنی طرف کیا آ رہا ہے، کہا یہ دودھ کا پیالہ ابن ملجم کو پلا دو، اس لیے کہ اس نے بڑا عظیم کام کیا ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ رعایتیں، یہ اہتمام کہ دشمن کے ساتھ بھی دودھ کا پیالہ دے دیا، افسوس کے کربلا کے میدان میں علی اصغر کو دودھ کا پیالہ تو دور ہے، پانی کا قطرہ بھی نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ گلیم لے کر لوگ جب بیت الشرف کی طرف چلے، گھر کی طرف چلے تو امام حسن کو بلایا، اے بیٹا حسن یہ جو میرے چاہنے والے ہیں، یہ جو مومنین ہیں، ان سے کہو کہ یہ اب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ حالت دیکھ کر زینب و ام کلثوم گھر سے باہر آ جائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ میں کہوں گا مولا صرف آپ کی حالت دیکھ کے اگر آپ کی بیٹیاں روئیں تو آپ نہیں چاہتے کہ ان کی آوازیں پڑھیں، افسوس کہ یہی کوفہ اور یہی لوگ، لیکن ان بیویوں کے سروں پر چادر بھی نہیں، تمام تشویش بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور زینب ام کلثوم بے مخنو چار جزاک اللہ مولانا۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، جزاک اللہ۔ ذکر علی عبادہ، اس عبادت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مجلس کے بعد اس سے قبل سے کہ میں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو دعوت زیارت کے لیے میں اعلان کرتا چلوں کہ زیارت کے بعد پھر انشاءاللہ آج 19 شب کے منصوب اعمال بھی ہوں گے۔ اب میں درخواست کروں گا جناب سید سلطان صاحب سے۔ اعمال ہیں 19ویں، تو وہ آپ کے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔
شکریہ. سب لوگ اپنے پاس کلام پاک اگر ہے تو وہاں پر سب لوگ رکھیں اپنے ہاتھ میں. شکریہ. ایک بار سورہ قدر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب 10 مرتبہ لان اللہ، یہ اسی طرح سے نا، تو 10 مرتبہ اللہم العن قتلۃ امیر المومنین، 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 اللہم العن قتلۃ امیر المومنین. آپ کلام پاک کھولیے گا اور اپنے سامنے رکھیں اور یہ دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک وفیہ اسمک الاکبر واسمائک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار وتقضی حوائج للدنیا والآخرہ. اب سب لوگ اپنی حاجات طلب کہیں پروردگار عالم. محمد وآل محمد وعجل. سب صاحبان کلام پاک کو اپنے سر پر رکھیں اور کہیں اللہم بحق ھذا القرآن بحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم لا احد اعرف وبحقک منک یا ارحم الراحمین. اب 10 مرتبہ کہیں گے بک یا اللہ، 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 بک یا اللہ. بمحمد 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 بعليم 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 بعليم. 10 مرتبہ بے فاطمہ 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 بے فاطمہ.
بالحسن 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 بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي محمد بن علي بمحمد 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 بن علي بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي 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 سب لوگ کھڑے ہو جائیں بالحجة بالحجة حجة القائم عليه السلام بالحجة 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 القائم بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس کے بعد آپ اپنی حاجات طلب کیجیے. صل على محمد. اللهم صل على صل على محمد.
پالنے والے باقی محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. الہی پالنے والے جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. الہی پالنے آمین والے سب کو دامن آل محمد میں جگہ عطا فرما. الہی آمین پالنے والے ہمارے جو دنیا سے عزیز اٹھ گئے ہیں ان کو آل محمد کے جوار میں بلند جگہ عطا. الہی آمین پالنے والے جو مومنین اور جو غیر مومنین بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. پالنے والے جو مومنین ہیں بالخصوص ان کو صحت کاملہ و عاجلہ اور مکمل شفا عطا فرما. پالنے والے باقی محمد و آل محمد جو بے روزگار ہیں ہم میں سے ان سب کو روزگار عطا فرما. الہی آمین بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. پالنے والے ہم کو حج و زیارت سے مشرف فرما. دشمنوں کو ذلیل کر. پالنے والے جتنے مقامات مقدسہ ہیں ان کی تو ہی حفاظت فرما. الہی آمین علماء اعلام ہیں ان کی حفاظت فرما. پالنے والے مومنین جہاں جہاں بسے ہوئے ہیں جس جس جگہ پر ہیں خاص طور سے بالخصوص سوریہ میں، افغانستان میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، نائجیریا میں اور جگہ جگہ جہاں جہاں پر ہیں ان سب کی تو حفاظت فرما. پالنے والے ہماری قوم کو کبھی ذلیل نہ کر. اتحاد و اتفاق پیدا فرما. پالنے والے ہم لوگوں کو صبر کا تحفہ عطا فرما. اس شب میں ہمیں سوائے آل محمد کے غم کے اور کوئی غم نہ ہو. سوائے محبت آل محمد کے کسی اور کی محبت ہمارے دل میں جگہ نہ ہو. ہم لوگوں میں خلوص ہو، ہم لوگوں کے دلوں میں صبر ہو اور خلوص ہو آل محمد کے لیے، اور ان کے دامن میں زندگی بھی گزرے ان کے سائے عاطفت میں، اور اخرا بھی انہی کے ساتھ ہو. باقی محمد و آل محمد تمام مومنین کی تمام حاجتیں بردار. جو کووڈ سے متاثر ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو شفاء کلی عطا فرما. محمد و آل محمد. جزاک اللہ مولانا صاحب. اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین. سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم کسی کو. الہی آمین جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے کیا. مجھے یقین ہے کہ آپ ڈاکٹر غضنفر صاحب کے بیٹے ہیں. پتہ نہیں لیکن چہرے سے یہی لگ رہا ہے. محبت آپ کی. شکریہ بہت بہت. ماشاء اللہ بہت اچھا کنڈکٹ کیا. اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے. الہی آمین الہی آمین. شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ. میں اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب کو. جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. بسم اللہ وعلیکم السلام. سلسلہ اعمال شب 19 میں آپ اس کو شامل کریں. انشاءاللہ یہ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد سلام ہمارے متوجہ زیارات آپ سب کی نیابت میں. جی قربتاً اللہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم یا وارث امیر المومنین علی ولی اللہ. السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکم یا ابن علی المرتضی. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا سار اللہ وابن سار والبتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین. فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثیابها. واشہد انک من دعم الدین وارکان المؤمنین. واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي هادي المهدي. واشهد ان ائمه من ولدك الكلمه التقوى وعلام الهدى وعروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا. واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسوله اني بكم مؤمن واياكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سل وامري لامركم متبع.
सल्वातुल्लाहि अलैकुम वला अरवाहिकुम वला अजसादिकुम वला अजसामिकुम वला शाहिदिकुम वला गायबिकुम वला ज़ाहिरिकुम वला बातिनिकुम। ज़ियारत साइर शुहदा पढ़ता हूँ अपनी आप हज़रात की सुख की नियाबत में। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व हिब्बाहु, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अबिदाहु, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा अबी मुहम्मदिन हसन बिन अली ज़की नासिहुल अमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा अबी अब्दुल्लाह बि अबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व ताबतुल अर्ज़ुल लती फ़ीहा दुफ़िनतुम व फ़ुज़्तुम फ़ौज़न अज़ीमा फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ज़ु मअकुम। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतीअ लिल्लाहि व रसूलिहि, अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़्ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लानल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। या अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अब्नाइकल अर्बा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अजलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्वातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िही सआ व फी कुल्li सआ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिउका फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल माशाअल्लाह मुताज़ दुआ हूँ माशाअल्लाह तमाम हज़रात इन से जुमला मुताज़ दुआ हूँ। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। दीगर दुआओं के अल्लाह इस फोरम उर्दू फाउंडेशन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता इलाही फरमाए। आमीन। इलाही आमीन। तमाम शुरका को सेहत और सलामती से रख, और इसी तरह जोग दर जोग इसमें ज्वाइन होने, इसमें शिरकत करने की और बादशाह शिरकत करने की सादत अता फरमा हम सबको, और ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे और ये रोशनी और नूर और ये फैज़ान इल्म बांटता रहे, सारी आलम में बांटता रहे इंशाअल्लाह। और इसका सहरा डॉक्टर गज़नफ़र जाफ़री साहब के तरह परवरदिगार खास तौर से अपनी इनायतों में रखे, और तमाम मोमिनीन, तमाम अराकीन, मुंतज़मीन, शुरका और उनके अहल व आयाल सबको सलामत रख परवरदिगार, और इसको आमीन। कोविड का खात्मा हो और इसको कुर्रे अर्ज़ से पनाह फरमा। आमीन। डॉक्टर कमर आब्दी साहब, हमेशा की तरह आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ज़ियारत पढ़ाई। बस इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा, इल्तिमास दुआ। नाउ ओवर टू वालिद मोहतरम गज़नफ़र जाफ़री साहब। सही था ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नूर अला नूर, नूर अला नूर है यहाँ। माशाअल्लाह, पहली बार आपसे मुलाकात, पहली बार शरफ हासिल हुआ। पहला इत्तेफाक था माशाअल्लाह इनका, मगर मेरे ख्याल से काफी हद तक बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। गुड, वेरी गुड, माशाअल्लाह, सलामत रहे। मशहूर हूँ और मुझे इस बात पे फख्र है कि आप सब लोगों ने आज माशाअल्लाह से हमारे उर्दू फाउंडेशन के फोरम से आज पहली बार ये अमाल हुए। सब माशाअल्लाह माशाअल्लाह है हम सब पर, और इंशाअल्लाह और आगे भी इंशाल्लाह आपके ताउन से ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह मजलिस में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। गुजारिश है कि सही टाइम पे तशरीफ लाकर आप तवाविदार हासिल करें इंशाल्लाह। चाहूंगा
اللهم صل على خدا حافظ محمد جناب، خدا حافظ سب نعرہ حیدری یا علی حیدر، جزاک اللہ خیر۔ اللهم صل على محمد